25واں پارہ آیت نمبر 37 سے شروع کریں. سینتیس 27 احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. فرعون کا ذکر چل رہا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چھوڑ دیے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع کھیتیاں، ومقام کریم بہترین مقامات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ساری نعمتیں جن میں یہ چہل قدمی کرتے پھرتے تھے، گپیں لگاتے تھے، فکر ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. کذالک، اس طرح ہماری سنت ہے، ہم جس طرح ساری قوموں کے ساتھ کرتے ہیں. اورثناھا قوما آخرین، وہ انجام ان کا بھی ہوا اور وہ سب کچھ ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیا اور کوئی اور وارث بن گیا ان کا. فما بکت علیہم السماء، تو نہ رویا ان پر آسمان، والارض، اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے، انتظار کیا گیا. ہوتا ہے کہ تین چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. ایک یہ کہ نہ آسمان ان پر رویا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے بغیر نظام نہیں چلے گا. اور نہ زمین روئی، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا زمین کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے بغیر چلے گا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو جو دو جگہیں روتی ہیں اس کے لیے، ان کے لیے نہیں روئیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ روتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دو جگہ مومن کے لیے روتی ہیں. ایک زمین پر، موضعہ فی الارض، زمین پر ایک جگہ جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ اس کی فراق میں روتی ہے. وموضعہ فی السماء، اور آسمان میں ایک وہ جگہ جہاں سے اس کا عمل چڑھتا تھا. یعنی ہر ایک کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اپنی اس کی لائن ہے. جس طرح آپ گئے ہیں نا، انٹرنیٹ کی اپنی لائن ہے، آپ کی اپنا پاس ورڈ ہے. جو عمل لے کے جاتا ہے آپ کا اپنا پاس ورڈ ہے، فرشتہ وہ مارتا ہے اور پھر اپلوڈ کرتا ہے آپ کا عمل کہ آج اس نے یہ کیا. تو وہ خاص جگہ آسمان میں ہر بندے کی اپنی، جہاں جس دن وہ مر جاتا ہے تو وہ جگہ بیلٹ کر کے بند کر دی جاتی ہے کہ ابھی سلسلہ ختم ہو گیا. تو دونوں جگہیں روتی ہیں، جہاں وہ سجدہ کیا کرتا تھا، جہاں سے وہ سجدہ چڑھتا تھا. فرمایا ان کے لیے نہ زمین روئی، اس نے بھی شکر کیا جان چھوٹی ان بدبختوں سے، نہ آسمان رویا، اس نے بھی کہا کہ شکر ہے عذاب روز چڑھتا تھا وہ ختم ہو گیا. تیسری چیز وما کانوا منظرین. ہوتا یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ میں نے نکالنا تو ہے، لیکن اب کوئی اس کی جگہ ریپلیسمنٹ ہو، کوئی اچھا بندہ مجھے ملے پھر اس کو میں نکالوں. یہ ہوتا ہے. اللہ کو ایسا نہیں کہ اللہ پاک بندے کو ہٹانا تو چاہتا ہے لیکن اب مجبور ہے، کہتا ہے کوئی بندے کا پتر ملتا ہی نہیں ہے تو پھر اب اس کو کیا میں ماروں. وہ
ہٹا دیتا ہے، اور وہ جو جا رہا ہوتا ہے خود ہی لے کر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے پالا تھا؟ فرعون نے۔ اپنی ریپلیسمنٹ اس نے خود دی تھی۔ مشرف کو کون لایا تھا؟ ضیاء اللہ کو کون لایا تھا؟ بھٹو صاحب۔ یہ ہوتا ہے، بندہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور تحقیق یقیناً بچایا ہم نے بنی اسرائیل کو ایک رسوا کن عذاب سے۔ یہ رسوائی تھی کہ وہ ان کے بچے چن چن کے قتل کر دیے کرتے تھے، سارے نہیں۔ اس نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا تھا کہ جی اتنے بچے بنی اسرائیل کے سال میں ہونے چاہیے، کوٹا پورا ہو گیا، اب باقی مارنے ہیں، تاکہ ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور جن کو وہ بچاتے تھے ان کو بھی ان کی مجبوری تھی بچانا، کہ ان کو بھٹے پر اینٹیں بنانے کے لیے، اور یہ جو احرام وغیرہ انہوں نے بنائے ان کاموں کے لیے، کھیتی باڑی میں ٹوٹلی غلام استعمال کرتے تھے، وہ تو موج کرتے تھے، بس چودھری تھے وہ۔ تو یہ ان کی مجبوری تھی۔ مردوں کی یہ کہ وہ بھٹے پہ کام کرتے تھے، اور عورتوں کی یہ کہ وہ ان کے گھروں میں برتن دھوتی تھی اور ان کی خواتین کی خدمت کرتی تھی، دائیاں تھیں ان کی وہ۔ یعنی جو بھی ذلت والا کام آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان کی عورتوں سے وہ کرواتے تھے اور مردوں سے وہ کام کرواتے۔ یہ تھا عذاب المہین۔ اچھا، یہ اس میں خوش تھے۔ مزے کی بات یہ کہ بنی اسرائیل جو وہ ویزے لے لے کر آتے تھے اس کام کے لیے۔ سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ یہ ہے کہ وہ اس میں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو عزت دینا چاہتے تھے، نکال کے لے کے جانا چاہتے تھے، ان کو ایک قوم کا سٹیٹس دینا چاہتے تھے، وہ ذلت سے نکلے اور وہ ٹانگیں پیچھے کھینچتے تھے۔ اور جب بھی مصیبت رستے میں آتی تھی پھر کہتے موسیٰ تمہیں کہا نہیں تھا ہم نے کہ ٹھیک ہے آپ نسلیں ہماری پل رہی ہیں، بچوں کا مستقبل تھا، اگلا پٹھا بن رہا تھا، وہاں بیٹے کو لگا دیتا۔ یہ ان کی سوچ تھی، ساری اڑان ان کی یہاں تک تھی۔ من فرعون سے، انہ کان عالیا، وہ بہت چڑھ گیا تھا، اونچا ہو گیا تھا، من المسرفین، حد میں سے نکل جانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو چنا۔ اخترنا، اختیار کرنا، آپشن لینا۔ اخترناہم، ہم نے ان کو چنا، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، علی العالمین، جہانوں پر۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر گٹس کم نہیں ہے، دنیا کی بہترین قوم ہے دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کیا۔ وہ تھوڑے سے ہیں، وہ پوری دنیا ان کی مٹھی میں، کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا۔ آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کچھ لکھیں پھر جیل جائیں، اللہ رسول کے خلاف کہتے ہیں آزادی ہے، یہ آزادی ہے کہنے کی، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کی آزادی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا یا اتنے نہیں مرے جتنے، تو وہ اندر کروا دیتے ہیں۔ یہ قانون سازی کس نے کروائی؟ انہوں نے، تھوڑے سے تھے، لیکن انہیں بٹن پتہ ہے کہ کہاں سے کسی کو کنٹرول کرنا ہے۔ 100 سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کرنا، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے اور انہوں نے پھر یہ کرنا ہے، جب یہ کریں گے تو پھر اس کو نتیجے میں وہاں یہ ہوگا اور اس کا بھی ریزلٹ یہ ہو، وہ پوری پلاننگ کر کے نقشہ بنا کے باقاعدہ ناپ کے کرتے ہیں۔ جیسے بالر آتا نا، کہتا میں تھوڑی سی وائڈ بال دوں گا، یہ چوکے کے چکر میں ہوگا، یا چھکے کو اٹھائے گا اور کیچ ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا وہی ری ایکشن دیتی۔ ہم کارٹون بنائیں گے، یہ باہر نکل آئیں گے، اپنے کھمبے، اپنی بجلی کے جناب علی، اپنے ٹرانسفارمر جلائیں گے، اپنی دکانیں جلائیں گے۔ دنیا میں کہیں یہودیوں کو بھی یہ کام کرتے آپ نے دیکھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہودیوں کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ پابندی لگ گئی کہ جی ذبیحہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بھی جلوس نکالے، ہم نے بھی جلوس نکالے، یہود نے بھی جلوس نکالا ہمارے سے، چونکہ ذبح دو ہی قومیں کرتی ہیں، ہم کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں۔ ختنے پہ پابندی لگ گئی۔ اچھا، دونوں نے، ہم ختنہ کرتے ہیں، یہودی ختنہ کرتے ہیں، عیسائی اس مصیبت میں نہیں پڑتے۔ اچھا، یہ دونوں کی شریعت کے خلاف تھا نا۔ یہ ابھی کی بات ہے کہ 2 مہینے 2.5 مہینے کی بات ہے، پابندی لگی ختنے پہ، تو مسلمانوں نے، اور برطانیہ میں مسلمان اور یہودی دونوں باہر نکلے۔ اچھا، یہودیوں کا جو تھا جلوس وہ پرامن ہوتا تھا،
وہ گاجے باجے لے کے ڈن کر کے جلوس نکال رہے ہیں اپنا، اور یہ جناب جو بھی گاڑی گزرے اس کو پتھر مارے. عجیب قوم ہے یار. یعنی ان میں رہنا ہے لیکن ان کی کوئی چیز سیکھنی نہیں ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، انہوں نے یہ کرنا، ہم نے شیعہ مارنا ہے، انہوں نے یہ سمجھنا کہ سنیوں نے مارا ہے، انہوں نے سنیوں پہ چڑھ دوڑنا ہے، انہوں نے سنیوں کی ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے، پھر سنیوں نے شیعہ مارنے ہیں، اور پھر یہ ریشو چڑھتا چلا جائے گا. ایک دن میں 10، پھر 15، پھر 20، پھر 50، اور ہم وہی کرتے. ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں کہ بھئی کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا. تو دنیا کی چالاک ترین قوم ہے جو زمین پر قبضہ کر سکتی. آپ دیکھیں نا فلسطینیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ فلسطینیوں پر انہوں نے زیادتی نہیں کی، قانوناً ان کی زمینیں خریدی ہیں انہوں نے. ٹکے کی زمین ہوتی تھی وہ لاکھوں دے دیتے تھے، اور یہ پاگلوں کی طرح بیچتے تھے. بہن کی پکڑ کے سائن کروا کے رات کو صبح بیچ دی، وہ امی کی سائن کروا کے بیچ دی. یہ خریدا ہوا ہے فلسطین انہوں نے، اور ہم نے پاگلوں کی طرح بیچا ہوا ہے. اب جب وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے وہاں قبضہ کر لیا، اور انہیں پتا چلا کہ جناب یہ تو سکڑتے سکڑتے ملک سے نکل گئے ہیں، پھر انہیں احساس ہو گیا ہم نے کیا کیا، بیچا ہے انہوں نے فلسطین. سیاسی طور پر حکمرانوں نے بیچا ہے، اور زمین جو ہے وہ فلسطینیوں نے خود بیچی پاگل بن کے. تو زمین پر قبضہ کرنے میں ان کا جواب نہیں، بہانہ خود کریٹ کرتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے جو ان کو اختیار پکڑا تھا، اختیار کیا تھا، چنا تھا دنیا کی رہنمائی کے لیے، اخترناہم علی علم، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر. لیکن چلانا اللہ کی ہدایات کے مطابق، اس میں یہ فیل ہو گئے. قبضہ کرنا یہ ان کے لیے پاسبل ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق چلانا یہ ممکن نہیں ہے. یہ نہیں کر، اس کے لیے پھر ہمیں چنا گیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ قبضہ کرتے ہیں لیکن برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، خیر کا گلا کاٹتے ہیں. ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم نے اچھائی کو پروموٹ کرنا اور منکر کا گلا کاٹنا ہے، تمہارا کام یہ ہے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دیں جن میں بڑی آزمائش تھی. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب یہ مکے والوں کی طرف، مکے میں بھی کافروں کا کاک ٹیل تھا، ہر قسم کے کافر تھے. قرآن حکیم نے ان سب کو نام لیے بغیر کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے، عقیدہ کوٹ کر دیا، ذات پر وار نہیں کیا. اللہ پاک نے ریٹیلیٹ کیا ہے جب ابو لہب نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تبا لک، اس پہ پھر اللہ پاک نے گالی کے بدلے میں گالی دی، نبی نے نہیں دی. آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کی طرف سے اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے. میرے نبی کے کیوں ٹوٹے؟ یہ بددعا تھی نا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اللہ نے کہا نہیں، وہ بددعا تیری نہیں، ادھر میں دیکھ، میری دیکھ. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گئے. یعنی اس کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ بدن اس کا گل گیا تھا. بدبو اتنی تھی کہ اپنے بچوں نے، پہلے تو قریب ہی کوئی نہیں جاتا تھا، لوگوں نے تو کی، تو انہوں نے ڈھاٹے باندھ کے، تو کھڈا کھود کے اور رست اس کے بانسوں سے اس کو دھکیل کے ڈالا کھڈے میں. یہ تھی اس کی رسپیکٹ. اس کے نہ دولت کام آئی، نہ اولاد کام آئی اس کے. اس کے علاوہ اللہ پاک نے کسی کا نام لے کر اس کا عقیدہ نہیں، عقیدہ بیان کر دیا کہ یہ ہے اور اس کا میں یہ جواب دے رہا ہوں. ان میں کچھ وہ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کچھ وہ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، کچھ وہ تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے، ان میں نفع نقصان سمجھتے تھے، کچھ وہ تھے جن کا حساب کتاب پہ کوئی ایمان ہی نہیں تھا، کچھ کا یہ تھا کہ یہ جو
دیوتا ہمارے جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں یا مسکا پالش کرتے ہیں، یہ ہم کو وہاں چھڑا لیں گے، یہ ہمارے سفارش کرنے والے. تو وہ سارے اس میں موجود تھے اور سب کا جواب دیا اللہ پاک نے. اب یہ وہ جو والا ہے، یہ کہتے ہیں جی اب دہر جو ہے دہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر صرف دنیا ہی کی، نموت و نحیا، ہم اس میں مرتے ہیں، ہم اس میں زندہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی مارنے والا نہیں ہے. ٹائم اینڈ سپیس ہمیں مار دیتا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بھائی ہم خود اگتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں. خدا کہاں سے آ گئے؟ یہ پروسیس ہے، ہم پیدا ہو جاتے ہیں. پھر مشینری ماڈل پرانا ہو جاتا ہے، ہم مر جاتے ہیں. اس میں خدا مارنے میں کہاں آ گیا؟ مارنے میں تو بیماری سامنے نظر آ رہا ہے، کینسر ہو گیا بندہ مر گیا، سرطان ہو گیا، خدا کہاں سے آ گیا؟ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں ہم زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر الدہر، دہر. اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دہریہ جی، دہریہ کہتے ہیں کمیونسٹوں کو. آپ دہریہ، قرآن ان کا جواب دیتے، وہ بھی یہ دہریہ کہتے ہیں. ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، نہیں کوئی مگر یہ ہماری پہلی زندگی موت ہے، بس اب ہم مر گئے نا، ختم ہو گیا، اب نام اٹھائے ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، بس مٹی ہو گئے تو مٹی ہو گئے. وما نحن بمنشرین فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادا لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی یہ ان کے نزدیک بہت بڑی دلیل ہوتی تھی. اللہ پاک نے آگے چل کے کہا کہ وہ تو ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے، جس نے تمہارے باپ دادا کو بھی ہم لے آئیں گے، اور قوم عاد اور سمود کو بھی لے کر آئیں گے، اور وہ باقی سب کو بھی لے آئیں گے. فرعون بھی آئے گا، موسیٰ بھی آئے گا. اب تمہارے اب کہنے پہ تو روز روز حشر تو بپا نہیں نہ ہوتا، وہ تم فکر مت کرو، ہم لے آئیں گے تمہیں. اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں سٹیٹس کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، یا قوم تبع عاد اور سمود جو تھی، وہ زیادہ ان سے طاقتور بھی تھے، اولاد والے بھی تھے، پیسے والے بھی تھے. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، لاعبین، کھیل تماشا. بندہ ہوتا ہے نا کوئی اور کام نہیں ہوتا کرنے کو تو وہ کوئی چیز پکڑ لیتا ہے. پھر پیپر بھی، اسپتال آپ بیٹھے ہیں، آپ کا بھی نمبر نہیں آیا، آپ نے پیپر دیکھا، اس کو لپیٹا، پھر اس کو 5 دفعہ لپیٹا، 10 دفعہ ڈیزائن بناتے رہے. آپ بیٹھ کر گیم کھیلنا شروع کر دی سانپ والی. کہا یہ تمہارا کیا خیال ہے؟ گیم کھیل رہے ہیں سانپ والی. ادھر لاعبین. ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر پرپز کے ساتھ، مقصد ہے ہمارا اس کو پیدا کرنے کا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت ان کی نہیں جانتی. اب دیکھیں، ایک یہ نظریہ، ایک ابن عربی کا نظریہ ہے جو تصوف کا جد امجد ہے. تصوف میں کفر جو بھرا ہے وہ اس نے بھرا ہے. متصوفین جو ہمارے تھے، جو اصلی والے اوریجنل تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، فقہ کے امام تھے. امام حسن بصری کی فقہی خدمات آپ دیکھیں، ایک بک ہے اردو میں مترجم ہے. انہوں نے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا. جو ہمارے متصوفین تھے نا اصلی والے، وہ لوگ تھے کہ جو بنو امیہ، بنو عباس اور علویوں کی لڑائیوں کی وجہ سے ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ بھی تڑپ رہا ہے، اس کی گردن اڑ گئی ہے، اس کا بازو اڑ گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. ان کے دل ٹوٹ گئے. اس کے ری ایکشن میں پھر وہ صوفی بن گئے. دنیا ان کی نظروں سے گر گئی. یہ تھا اصل ری ایکشن. اصل میں اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا ملیٹنٹ اسلام جب ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ری ایکشن ہوتا ہے، اور پھر دوسری طرف لوگ، اچھا یہ راہب لوگ جو تھے یہ بھی ظلم و ستم کی وجہ سے گوشہ نشین ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ. تو اصلی متصوف صرف اتنے تھے کہ انہوں نے دنیا ترک کر دی تھی، دنیا سے کوئی لگاؤ انہوں نے نہیں رکھا. مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو فاقہ کر لیا، احادیث جمع کی، مساجد میں بیٹھے رہے،
قرآن پڑھتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، یہ تھا اصل تصوف، جس کا نام بعد میں تصوف رکھا گیا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں وہ تارک دنیا تھے. لیکن شریعت یہ بات کہتی ہے کہ اللہ کا مطلوب یہ ہے، یا شریعت یہ ہے، یا سنت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اس کو کرے تو دنیا کا نظام، معاشرے کا نظام، سماج کا نظام ٹھپ نہ ہو. یہ بڑی نشانی ہے. کوئی بھی چیز آپ سنیں، پہلے یہ تصور کریں کہ اگر سارے مسلمان اس کو اڈاپٹ کر لیں تو کہیں نظام الٹ ٹپ تو نہیں ہو جائے، ڈسٹرب تو نہیں ہوگا، فساد تو نہیں پھیل جائے گا. مثلا دنیا ترک کرنا، آپ سوچیں اگر سارے لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں، نظام چلے گا؟ کبھی نہیں چلے. اب یہ سنت نہیں رہی. سنت کی موٹی نشانی یہ ہے قیامت تک کہ اگر پوری امت اس پر چلے اور پوری امت سے مطالبہ کرتا ہے قرآن بھی اور نبی بھی، فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُوهُ، مجھے فالو کرو، اللہ کہتا ہے ان کو فالو کرو. سنت کی نشانی یہ ہے، قیامت تک یہ رہے گی کہ اس پہ اگر بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سارے لوگ چلنا شروع کریں تو نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو. یہ سنت ہے. اور بدعت کی موٹی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو سارے اختیار کر لیں تو نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے. یہ ہے موٹی نشانی. میں نے آپ کو لٹمس اس کا ٹیسٹ بتا دیا کہ اگر سارے چلے کاٹنے پانی میں جا کے کھڑے ہو جائے بغلے کی طرح ایک ٹانگ پر تو نظام تو ٹھپ ہے. نہ دفتر چلیں گے، نہ اسکول چلیں گے، نہ اسپتال چلیں گے. تو یہ کیا ہو؟ یہ بغلوں کی قوم ہے. بغلا ہوتا نا کنگ سٹار، سگریٹ کی ڈبی پہ دیکھا نا ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہے، وہ سب سے بڑا چلا کاش پہنچا، وہ عارف ہے. وہ دیکھیں سنت کی میں نے آپ کو نشانی بتا دی نا کہ اللہ کہتا ہے ان کے پیچھے چلو، نبی کہتے ہیں میرے پیچھے چلو. تو اس کا مطلب ہے کہ میں چلوں تو میں یہ توقع رکھوں، میں کوشش کروں کہ آپ بھی چلیں، نہ کہ میں چلنے کے بعد کہوں گا باس دیکھو اب میں ہو گیا ہوں ہیوی ویٹ، میں تو بیٹھوں گا مسلح پہ اب کیونکہ میں نے اتنے چلے کر لیے، اب تم نذرانے لاؤ گے. تم آؤ گے مجھ سے پوچھو گے، میں آنکھیں بند کر کے تمہیں بتاؤں گا تمہارے یہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا. یہ تو بزنس ہو گیا. یہ تو بزنس ہو گیا کہ ایک دفعہ بس 2-4 چلے لمبے لمبے کاٹ لو، اس کے بعد دبئی جانے کی ضرورت ہے، تمہاری دبئی ادھر ہو گئی. سب سے کم انویسٹمنٹ اس میں ہے. لوگ تو مدرسے پر مدرسہ بنا دیں، یہاں قبروں پر قبریں، 150 اینٹ لگتی ہے، قبر بن جاتی ہے، ایک جھنڈا 1.5 گز کا لگا دیں آپ سبز، تو بیٹا ادھر بٹھا دیں، نہیں دکان کھل گئی. اس نے یہ کہا ہے، اس ابن عربی نے، کفر اس نے بھرا ہے تصوف میں، کہ کائنات میں سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے. اس نے یہ سارے شیشے بنائے ہوئے، ان میں خود نظر آتا ہے. فرعون میں بھی وہ خود تھا. آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو کس طرح کنڈیم کر رہا ہے اس کو. وہ کہتا ہے موسیٰ نہیں سمجھ سکے، فرعون کے اندر بھی خدائی تھا اور وہ اچھی حالت میں ہے. قرآن کہتا ہے صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. ابن عربی کہتا ہے نہیں وہ تو بڑے اچھے حال میں. تو اللہ پاک یہ کھیل تماشا ہو گیا نا، پھر تو سیاست ہو گیا ہمارے. جو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی خدا ہے، جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی خدا ہے. ساجد بھی، مسجود بھی، عابد بھی، معبود بھی، سارے خدا ہیں. پھر ہندو پھر ٹھیک کرتے، وہ کہتا ہے سب ہما اوست، فارسی کا نہیں ہما اوست، کہ ہر کوئی وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو ہندو بھی یہی کرتے ہیں. ان کا کیا سوارے کو بھگوان سمجھتے. گاڈ انکارنیٹڈ خدا آ جاتا ہے، یہ عارف ہے اس میں نزول کر کے. خواجہ جی کے اندر وہی تھا، خدائی تھا. لوگ ان کو خواجہ دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں ان کو کہ جی یہ مٹی کا ایک پردہ ہے. لیکن جو حقیقی نظر رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کعبے کی بھی حقیقت ہے، قرآن کی بھی حقیقت ہے، محمد کی بھی حقیقت ہے. یہ جو سامنے کا ایک بنا ہوا ہے یہ صرف عوام الناس کے لیے ہے، عوام کی توحید ہے. یہ کعبہ جو پتھروں کا ہے یہ عوام کے لیے، خواص کے لیے کعبے کی حقیقت کچھ اور ہے.
امام حسن بصری پہنچے کعبہ طواف کرنے، تو پتہ چلا کہ وہاں تو کعبہ ہے ہی کوئی نہیں. کعبہ کدھر گیا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا ہے. ہم نے دیکھا شاعر اللہ کا مذاق دیکھیں آپ، کسی کی عظمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز. دیکھیں نا شیخ کا محل ہے نا، کوئی منہ اٹھا کے اندر جا کے دیکھے ذرا، چاہے اندر شیخ صاحب ہوں یا نہ ہوں. کوئی ہمارا بھائی پاکستانی اندر بیٹھا 600 درہم تنخواہ لینے کے لیے، کوئی ہمت کر کے دیکھے نا جا کے اندر. گاڑی روک لیتے ہیں لوگ. یہ پرائیویٹ سڑک ہے بھائی. کسی اللہ کی عظمت اور اس کا جلال اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. جب رنگ ڈال دیا جاتا ہے کسی جانور پر اور اس کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ حج پر جانے والی قربانی ہے، تو پھر جس کے کھیت میں مرضی ہے چلی جائے، کوئی اس کو روکتا نہیں. بھئی یار یہ کھیت بھی اللہ کا، یہ قربانی بھی اللہ کی. ہمارے یہاں 11ویں کے دمبے کے ساتھ یہی ہوتا ہے. 11ویں کا دمبا جدھر مرضی چل رہا ہے، کوئی مائی کا لال اس کو ڈر کی وجہ نا ڈبو دیتے ہیں وہ پوری جنج. تو شاعر اللہ کی عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، کافروں نے روکا ہے. اگلے سال حضور پھر عمرہ قضا کرنے گئے ہیں، نبی وہاں چل کے گئے ہیں اس کا طواف کرنے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا ہوا تھا. ہر چیز کی ایک حقیقت ہے نا. تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھیں تو خواجہ خدا ہیں، حقیقت میں دیکھیں تو خواجہ خدا ہیں، ہمیں ان کی چوکھٹ کے سجدے روا ہیں. کفر کس کو کہتے ہیں؟ اسی لیے تو پرویز مشرف اور امیتابھ بچن دونوں ٹوکرا لے کے جاتے ہیں خواجہ جی کے مزار پر. وہ دونوں کا بھگوان ہے. ہم خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی ہر جو ایکٹریس ہے جب اس پر برے دن آتے ہیں تو آ کے چڑھاوا چڑھاتی ہے، خواجہ کی وہ آشیرواد لے کے جاتی ہے، پھر فلم کامیاب ہوتی ہے، ان کی مٹھی گرم کرتی. وہ ان کو گاڈ انکارنیٹڈ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے چن لی ہیں اور کچھ ہندوؤں نے چن لی. لیکن یہ ہیں کون؟ یہ خدا کے اوتار ہیں. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا کے اوتار تمہارے ادھر ہے، تم نے پاکستان کیوں بنا لی ہے؟ خواجہ بھی ادھر ہے، نظام الدین بھی ادھر چھوڑ گئے ہو. تو خدا کے اوتار تو وہ ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بڑی پرپزفل کریشن ہے. بہت ٹائم دیا گیا اس کے لیے. خود انسان کے قابل اس انگارہ زمین کو بنانے کے لیے صدیاں گزری ہیں، ہزاروں سال گزرے، ملینز، تب جا کے اس کا کرسٹ بنا ہے. درخت اگے ہیں، اس کو انسان کے قابل بنایا گیا، آکسیجن اس کے مطابق، پانی اس کے مطابق، پھر انسان کو بھیجا گیا. پھر کتنا لمبا ٹائم دیا گیا. امتحان ہے، تم ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو. تمہارے اوپر رقیب ہر وقت، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا امپائر ایک بالر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا ادھر بیٹسمین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے سائیڈ سے. رقیب عتید ما یلفظ من قول، منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں، الا لدیہ رقیب عتید، فوراً ایک لکھنے والا لکھ لیتے. تمہیں بڑے اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو اس کی نگاہ تمہارے اوپر ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے کیا کرتے ہو. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا رب، تمہیں تو چیک کیا جا رہا ہے، تمہارے اوپر تو کیمرے فٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا جائے کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، ہماری بات مانتا کون ہے، ہماری بات رد کون کرتا ہے. اصلی زندگی دینے سے پہلے یہ امتحان لیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اگر یہی زندگی ہے تو اقبال کہتا ہے یہ تو زندگی کی توہین ہے. او یار یہ زندگی ہے، یعنی 30-40 سال تو ہوش پھرتے پھرتے آ جاتے ہیں نا، 20-25 تک تو ہم رہتے ہی گمراہ ہیں. اس کے بعد جب ہوش پھرتی ہے باقی ہمارے پاس ٹائم کیا رہتا ہے؟ بچے بھی پالنے ہوتے ہیں اور بھی کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر اتنی لمبی سزا. یہ زندگی ہے؟ زندگی نہیں ہے. زندگی دینے کے لیے ٹیم چنی جا رہی ہے، کس کو زندگی دینی ہے. سمجھ لگی کہ نہیں؟ یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اصل زندگی نہیں ہے. زندگی کا سیمپل تمہیں دیا گیا، چکھایا گیا ہے، اچھا لگا ہے تو پے کرو اور خرید لو آخرت کی زندگی. ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کی اسی میں آگے اگلے رکوع میں نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. تم نے کیا چننا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، زخموں کی پیپ، یا یہ نہریں دودھ کی اور شہد کی، اور وہ زندگی جس میں کوئی غم نہیں، نہ باپ مرے، نہ ماں مرے، نہ بیوی مرے، نہ بچے مرے، نہ دوست مرے. ہمیشہ تم رہو، تمہاری دوستیاں رہیں، تمہارے رشتے ناتے رہیں، تمہاری اولاد رہے،
تم وہاں کوئی دکھ نہ دیکھو، جو چاہو وہ ہو جائے، تم چاہو تمہارے اشارے پر نہر رستہ بدلی کر لے، تم اشارہ کرو درخت کا پھل خود جھک کے تمہارے سامنے آئے، تم اسے کھا لو سبحان اللہ کہو، وہ پھر جا کے ورنہ لگ جائے۔ وہ زندگی، اس زندگی کے لیے یہ چند سال ہیں، کوئی اتنا لمبا پیریڈ نہیں ہے، 40 سال کے بعد 20 سال رہتے ہیں، اس میں سے آپ یہ نیند اور یہ آگے پیچھے کام وغیرہ کر کر کے پوری زندگی میں ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے ہی سال ہوتے ہیں جس سے ہم نے وہ زندگی بنا۔ یہ بڑی با مقصد کریشن ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ یہ اللہ نے کھیل نہیں کھیلا، کوئی سیاست نہیں کی، اس نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس کی غلامی کرتا ہے۔ جب وہ اپنی غلامی ثابت کر دیتا ہے پھر وہ اپنے غلاموں کو زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی، وہ جو اس کا اپنا پڑوس ہے، جوار جس کو کہتے، اس میں اللہ پاک عطا کرے گا، جمعے کے جمعے اپنا دیدار دے گا۔ یہ سٹیٹس کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ہر لمحے ان کی نظر اللہ پہ رہے گی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو روز ملے گا، کچھ کو ہفتے کے بعد ملے گا، کچھ کو مہینے کے بعد ملے، لیکن ان کا سٹیٹس اپنا اپنا ہوگا۔ لیکن سب سے بہترین چیز ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار ہی ہوگا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ انسانوں کی اکثریت نہیں سمجھتی اس چیز کو، ان کے مقصد میں وہ آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں کہ وہاں کے لیے۔ دیکھنا پاکستان کی زندگی ہے، ہمارے حساب میں ہے، ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یار پاکستان کو جو، یعنی ہم اسی کو سمجھتے ہیں بچ گیا جو پاکستان چلا جاتا ہے۔ کمبل کوئی بھی آیا گیا کمبل بیچ دینا ہے، فلاں چیز بیچ دو، فلاں چیز بیچ دو، فلاں چیز۔ ہو سکتا ہے کہ جب وقت آئے تو ہم ان کو استعمال ہی نہ کر سکیں، تو ضروری تو نہیں۔ لیکن صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا نا آگے بھیجو، تو وہ آگے کا کیا سمجھتے تھے؟ وہاں جہاں جانا ہے۔ وہ بہلول کے بارے میں آپ نے سنا؟ بہلول بھی ایک کہانی کا کردار ہے۔ وہ درویش سا بندہ تھا اور لوگ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ ہارون کے زمانے میں تھے، یہ صاحب بیٹھے ہوئے، ہارون صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بہلول سے ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ بہلول سونے کے، اس نے ایک اس کو راڈ پکڑایا ہے اور اسے کہا کہ جو تمہیں اپنے سے بیوقوف نظر آئے تم اس کو دے دینا، جو تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو دے دینا۔ یہ بیمار ہوا ہارون تو گیا یہ پتہ کرنے کے لیے بہلول، تو اس نے پوچھا سناؤ کیا بنا اس کا؟ وہ سونے کا جو تمہیں میں نے دیا تھا راڈ۔ کہا امیر المومنین ابھی کچھ دن ہیں، آپ نے مجھے جو دیے تھے اس میں سے ابھی کچھ مہلت ملتی ہے، کوئی مل ہی جائے گا مجھے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ، کہنے لگے میرا چل چلا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بہلول ہم آخرت میں جا رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین آپ نے کوئی بندوبست کیا آگے؟ کوئی خیمے لگائے، کوئی غلام بھیجے، کوئی کنیزیں بھیجیں، کوئی محلات تعمیر کروائے اپنے، کوئی پنکھا جلنے والے، کوئی کیا بندوبست؟ کہنے لگے نہیں کیا۔ بہلول یہ تو نہیں ہو سکے، بادشاہی نہیں سنبھالی کہ وہ 3 بر اعظم۔ اس نے جٹ راڈ نکالا جیب سے، ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس نے کہا امیر المومنین مناسب آدمی آپ ہی ہیں اس کے کہ آپ دنیا میں شکار کرنے جاتے ہیں تو مہینہ 2 مہینے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، وہاں جنگل صاف کیا جاتا ہے، خیمے لگائے جاتے ہیں، فروٹ پہنچائے جاتے ہیں، پانی کا انتظام کیا جاتا ہے کہ چند دن کے لیے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، شکار کریں گے۔ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کچھ بھی نہیں بنایا، تو پھر آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، یہ لیں سونے کا راڈ۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثریت کے مینو میں شامل ہی نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں نا موبائل پہ دیکھتے ہیں کیا پہ اس میں اپلیکیشنز ہیں فلاں فلاں فلاں، انسانوں کا مینو دبا کے دیکھیں، اکثریت کے مینو میں آخرت ہے ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فیصلے کا دن میقات ہے، اپوائنٹمنٹ ہے سب کی، جو مطالبہ کرتے ہیں ان کی بھی، جو نہیں مطالبہ کرتے ان کی بھی، سارے آ جائیں گے۔ بلیم کرتے ہیں نا لوگ، ہر حکومت کہتی ہے پچھلی حکومت ہمیں خزانہ خالی دے کے گئی ہے، یہ جی بجلی کا شارٹ فال تو ہمیں جی وراثت میں ملا ہے جی۔ کہا سارے وہاں پر ہوگے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا جی ابے نے یہ کہا تھا، تو ابے کو آگے لاؤ، ابا بھی اچھا ابے چھپتے پھریں گے وہاں پہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، یوم یفر المرء من اخیہ،
وہ امہ و ابی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ و بنی اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. یہی یہاں دست و بازو ہوتے ہیں. کہا وہ چھپتا پھرے گا، کہا اس کو بلاؤ آگے آ جاؤ، یہ کہتا ہے تم نے سے کچھ کیا تھا. تو وہاں سارے ہوں گے، کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا. جس کا تم نام لوگے اس کو بلا لیا جائے گا. اب تو یہ ہوتا نا جی وہ تو مر گیا بیچارہ جی، جس نے یہ زمین خریدی یا رجسٹری کروائی تھی وہ تو مر گیا جی. کہا نہیں، وہ سارے وہاں موجود ہوں گے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ ان کی مدد کی جائے گی، باہر سے کوئی مدد پہنچے گی. الا من رحم اللہ، سوائے ان کے کہ جس پر اللہ رحم کر دے. جو باہر کی مدد ہے نا وہ اللہ کر سکتا، دوست کے کام نہیں آ سکتا. ایک ہی ہستی ہے جو مداخلت کر سکتی کہ اللہ پاک یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے یہ اس کے محل اپنے ذمہ لے لیتا. اللہ کہہ دے کہ بھائی کسی پارٹی کا ایک بندہ حق ادا نہیں کر سکتا تو اللہ پاک اس سے خوش ہے. اللہ پاک اس سے خوش ہے، اس کی توحید سے خوش ہے، اس کے اعمال سے خوش ہے. اس کا ہاتھ تانگ ہو گیا تو اللہ پاک کہے گا کوئی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا نا کہ حضور مقروض رہتے تھے. کیوں مقروض رہتے تھے؟ اسی لیے دو بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، جس نے اتنے پیسے دینے تھے تو کہا اچھا بھائی تم آپس میں صلح کر لو، پیسے میں دے دوں گا. قتل ہو گیا، حضور صلح کرانے گئے ہیں، دیت وہ کہتے دیت میرے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا دیت میں دے دوں گا، تم صلح کر لو. حضور دوسروں کے، حضرت خدیجہ نے کیا تعریف کی تھی حضور کی، یعنی یہ بات حضور کے اندر اعلان نبوت سے پہلے تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرمایا تحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں اپنے اوپر. ایک دفعہ آپ مسجد سے نکلے، آپ اعتکاف میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو دو صحابہ کی آپس میں تو میں ہو گئی، پیسوں کا لین دین تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ جو ہے بیچارہ وہ عذر پیش کر رہا ہے اور گرما گرمی ہو گئی. تو جو پیسے لینے والا تھا آپ نے اس کا نام لے کر پکارا، اسے بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ نے نام لے کے پکارا اور انگلی سے اشارہ کیا آپ نے کہ آدھا کر دو، آدھا معاف کر دو، آدھا کر دو. اور اسے کہا جاؤ ابھی لے کر آؤ، آدھا معاف ہو گیا نا، اب کسی اور سے قرض پکڑو. پہلے 100 تھا نا قرضہ، 50 نے معاف کر دی نا، اب کسی اور سے جا کے 50 پکڑو. لیکن یہ جھگڑا آج اسی جگہ ختم ہو جانا چاہیے. نہیں تو پھر ہم دے دیتے ہیں. دیکھنا یہ بھی تھی، بندہ اس کو گناہ ہو گیا، اس سے سزا ہے. آپ پڑھیں گے تو 28ویں پارے کی سورہ المجادلہ کی تو تفسیر تو اس میں آپ کو واقعہ ملے گا. اب کیا کہا جی غلام آزاد کرو. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو مسلسل پے در پے، شہرین متتابعین. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہ سب سے کم ڈسکاؤنٹ تھی. تو اس نے کہا جی غلام، نے کہا جی غلام کہاں ہے؟ غلام تو کوئی نہیں ہمارے پاس. کہا روزے، کہا جی روزے اگر 60 رکھ سکتا تو یہ والا کیوں توڑتا میں. کہا اچھا 60 مسکینوں کا کھانے کا بندوبست کرو. کہنے لگا جی وہ تو ہے ہی نہیں ہے کھانے کا بندوبست، میں کیا کہاں سے کروں، بس نہیں. ہم نے کہا اچھا بیٹھو. مجلس بیٹھی ہوئی تھی تو کھجوروں کا آ گیا ٹوکرا. اب یہ نہیں کہا کہ 60 مسکینوں کے ابراہیمی ہوٹل میں کھانا کھلاؤ، کہا کہ جو تم کھلا سکتے ہو. اب کھجوریں آگے تو 60 بندوں، کسی بندے ان کے ہاتھ پہ 4 کھجوریں رکھ دو تو چلو 60 آدمیوں کے تو تمہاری طرف سے کھانا ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مولوی نہیں کہتے. مولوی کہتے ہیں لازم پورا کھانا کھلانا ہے. آپ کو پتہ حج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے پوچھا کہ جی میں نے سر منڈا دیا قربانی نہیں دی، آپ نے فرمایا اب بھی جا کے دے دو، ولا حرج، حرج کوئی نہیں. کسی کو آپ نے دم نہیں بتایا. حجۃ الوداع میں آپ نے ایک بندے کو دم کا نہیں کہا. جو بھی آیا ہے انہوں نے کہا جی میں نے کنکریاں نہیں ماری، میں قربانی دے آیا ہوں. کہا اب مار لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں. مولوی جان چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. یہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ آپ نبی تھے اور آپ کسی کو معروم نہیں رکھتے تھے. باقی قانون اپنی جگہ پہ لاگو رہے گا، یعنی قانون پہ چلنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا، لیکن حضور نے نہیں دیا. آپ نے کہا اٹھو، کہاں گیا وہ مسکینوں والا ہو؟
جی میں ادھر ہوں جی. ہم نے کہا ٹوکرا اٹھا اور جا کے تو مسکینوں کو دے دے. کہا جی مسکینوں کو دینا جی. ان کا جی اللہ کی قسم مدینے کے دو اس نے سرے ذکر کیے. جیسے آپ کو کہے کہ جناب علی وہ مکتے کا پل اور یہ کارنش میرینا مال. انہوں نے کہا جی ان دونوں کے درمیان میرے گھر سے زیادہ گھر غریب کوئی نہیں ہے. تو حضور مسکرا کر جا کے کھا لے. اس کو پھر ہمارے یہاں کیا مثال دیتے ہیں؟ ہما خورما ہما ثواب. یعنی خود بھی کھجوریں بھی خود ہی کھا لی اور ثواب بھی لے لیے. تو یہ پھر اللہ پاک قیامت کے دن اگر کہہ دے کہ ٹھیک ہے اس کے میرے ذمہ ہے اس کا لین دین، تم اس کو معاف کرو اور مجھ سے لے لو، تو پھر اس کے بعد کیا کہنے؟ الا مر رحم اللہ، جس کو پر اللہ کو رحم آ جائے. انہ هو العزیز الرحیم، وہ زبردست رحم کرنے والا ہے اللہ پاک. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.